بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی گیلانی صاحب. جناب یہ مجھے بتائیں, اس دن آپ نے بڑی زبردست بات کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریشانی کی, اور اس پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو کھینچنے کی کوشش بھی کی. تو مجھے تو لگتا ہے ان کی پریشانی وزیر اعظم تک پہنچ گئی, اور انہوں نے ایک پہلی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ وزیر خزانہ کا ایک مشیر لگ گئے ہیں, خرم شہزاد صاحب. تو کیا یہی وہ پریشانی تھی کہ ان کا کوئی حل ہو گیا ہے, وزیر اعظم نے سن لی ان کی بات, مجھے نہیں اور پتا, ان کو مشیر لگا دیا تاکہ ان کو مجھے نہیں پتا. میں آپ کے سامنے یہ دوسرے یہ جو آئے ہیں مشیر وزیر خزانہ, ان کی بھی تھوڑی سی ہمیں تعارف کرا دیں. سر جی, یہ ان کا نام ہے خرم شہزاد. اچھا جی. ایز انالسٹ ہیں, اور ان کو لگایا گیا ہے ایڈوائزر ٹو ایف ایم آن اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمس. اس میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا بات. اسپیشل پے اسکیلز ہیں, ٹھیک ہے, اسپیشل پے اسکیلز 1, ٹھیک ہے, وہ ان کو دیا گیا ہے. میں اس کی رینج آپ کو بتا دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا, تو چلے جاتے ہیں دوسری طرف مجھے جانے دینا. 25 سے 30 لاکھ روپیہ کم از کم پرسنل پریولیجز اس کے علاوہ ہوں گی. اچھا, تو یہ سیلری ہے زبردست. تو وہ یہ حکومت کو میرے خیال میں میڈیا کے اندر بھی ڈیفینڈ کریں گے. ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ پروپوزل کافی عرصے سے میں انہیں دے رہا تھا. ماشاء اللہ, چھپے رستم ہیں آپ. نہیں, میں چھپا رستم نہیں ہوں. میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی منسٹری کا کوئی ایسا بندہ لے کر آئیں کہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ سٹوریز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سٹوریز پہ حکومت کا موقف دے. اس سے پہلے جو منسٹری آف فائنانس کے اسپوکس مین تھے وہ ایک سرکاری آفیشل تھے, سرکاری بیوروکریٹ تھے. میرا جوائنٹ یا ایڈیشنل سیکرٹری کو فوکل پرسن بنا دیا جاتا تھا. تو وہ میں شرطیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پچھلے 5 یا 6 ماہ کے دوران میں نے کوئی کم از کم 1 درجن کے لگ بھگ انہیں میسیجز کیے ہوں گے, اور 1 یا 2 کے جواب آئے ہوں گے, 8 یا 10 کے جواب نہیں آئے. اچھا, تو یہ آپ کے خیال میں ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے, اور یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ایس پی ایس کا ذکر میں کرنا چاہتا تھا کہ اسپیشل پے اسکیل ہے. باقی حکومت کا موقف دینے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کیا ہے, یہ ضروری تھا. چلیں, یہ زبردست آپ نے کیا. میں کچھ ایڈ کر لوں؟ جی پلیز. پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی مہتاب حیدر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کس بات کی؟ یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جناب, آپ اللہ کرے میرے لیے بھی کچھ ہیلپ آؤٹ کریں کہ یہ مہتاب صاحب, ناظرین آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک بندہ لگائیں, تو یہ ماشاءاللہ کی تھی یار, ریکمینڈ. چلیں, اتنی تو بھائی کی حیثیت ہے نا کہ ایک بندے کو 25-30 لاکھ پہ رکھوا سکتا ہے. ویسے میرے جتنے دوست ہیں وہ کہتے ہیں آپ نوکری ختم کرواتے ہیں, رکھواتے نہیں ہیں. آپ نے اور رکھوائی ہے تو آپ نے کئی نوکریوں کے برابر رکھوا دیا. یہ بات ہوئی نا. یہ بات. دوسری بات اچھی بات ہے, چلیں ان کی نوکری ہے, ان کا جو بھی انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہوگا یا دیا ہوگا, تو اگر 25-30 لاکھ ان کی ہے تو یہ جن کو ایڈوائز کریں گے وہ ان کا تو گریڈ اپ ہی ہونا چاہیے نا. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے فائنانس منسٹر تنخواہ نہیں لیتا. ٹھیک ہے, چلیں وہ نہیں لیتے, لیکن یہ میں آپ کو فائنانس منسٹر کو ناظرین جو مشورہ دیں گے وہ 25-30 لاکھ روپیہ لے کے مشورہ دیں گے, تو یہ تو حکومت کا حال ہے ماشاء اللہ. مجھے آپ کہنے دیں نا. اور یہ وہ ہماری وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو جناب, میڈیا کی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے تھا. ایس پی ایس پہ میرا بھی اعتراض ہے, میں نے اس لیے آپ کے سامنے آ کے بیان کر دیا. اچھا, جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, آپ نے مجھے کرنا ہی نہیں دیا. جلدی کر لیں آپ. وہ ایشو یہ ہے بھائی جان کہ وہ جو آپ جن کو کہتے ہیں فائنانس منسٹر وہ پریشان ہیں, اس کے علاوہ اندر ایک خسر پسر ہو رہی ہے. وہ ذرا خسر پسر میں ذرا انٹرسٹنگ ہے, تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں, پبلک کر دیں. وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. وہ خسر پسر یہ ہو رہی ہے کہ بیوروکریسی کے اندر آج کل ایک بڑی زیادہ, اور مجھ سے اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں, تو میں نے کہا یار میں اکیلے لے کے جواب دوں, میں اس ویلاگ میں اس کا ذکر کر دوں گا. جو پاکستان میں اس ٹائم فیڈرل سیکرٹری فائنانس ہیں امداد اللہ بوسال, ان کی خواہش ہے کہ وہ خواہش ان کی بھی ہے, میرے خیال میں پرائم منسٹر کی بھی ہے, کہ ان کو پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم جو ہے وہ لگا دیا جائے. ماشاء اللہ. اور جو چیئرمین ایف بی آر ہیں ان کو سیکرٹری فائنانس بنا دیا جائے. یہ آج کل اندر خانے ہو رہی ہے. پرنسپل سیکرٹری کو کہاں لے کے جائیں گے جو بھی ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو امداد اللہ بوسال صاحب ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری کوشش کر بھی لیں تو نہیں لگ سکتے. وجہ میں نہیں بتا سکتا.
وجہ پہ نہ لے کے جائے نا. اچھا وجہ مال کی خرابی ان میں ہے یا بندہ پکا ادھر بیٹھا ہے؟ نہیں، وہ اصل میں کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ پہ سے کچھ لوگوں نے کاٹا لگایا ہوا ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو وہ کاٹا جو ہے نا وہ ختم نہیں کیا جا ہاں سکتا. لیکن کوشش کرنے میں لیکن یہ چیئرمین ایف بی آر ہے ماشاء اللہ بڑے کروا آدمی نا، تیز آدمی ہیں، ہمارے دوست ہیں. اچھا میں تو ایک وجہ سے بھی ان آپ کی کے دوست ہوں اور کروا میں نہ وجہ ہو بتاتا یار. ہوں کیوں. میں ایک وجہ سے اور بھی ان کی عزت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ وہ کرنی شاعر چاہیے. بھی ہیں. کیا ہے؟ شاعر ہیں. شاعر ہے ماشاء اللہ. چیئرمین ایف بی آر جو ڈی ایم جی کے افسر ہیں، اس سے پہلے پاور میں رہے ہیں، آج کل ایف بی آر میں ہیں. اچھا ایک اور میں دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس ٹائم 2 امپورٹنٹ 3 پوزیشنز ہیں ایف بی آر کے اندر. زبردست. ایک چیئرمین ایف بی آر ہیں اور ایک ممبر آپریشن ہے ان لینڈ ریونیو کے، ڈاکٹر حامد عتیق سرور. وہ بھی شاعر ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی کتاب آئی ہے میرے جن نکل گئے، ابھی آئی ہے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے. اچھا ان کے اس دوران سروت ہی نکلے ہوں گے. جن نکل گئے ان کے. یہ نکالے کتنے، اللہ رحم کرے. وہ تو آپ بلائے انہیں، ان سے تو نہیں نکلے بھائی، وہ جڑے جن کاٹتے ہیں. نہیں یا پھر بجرا بی بی والا نہیں وہ نہیں. اچھا ان کی جو ہماری بھابھی ہیں اچھا ہے، وہ بھی ٹیکس کی افسر ہے ماشاء اللہ. چلیں یہ ایک اچھی بات ہے. ٹیکس تو ناظرین اکٹھا ہوتا نہیں. خود اس دن چیئرمین ایف بی آر نے کہا 3400 ارب کی خرد ہوتی ہے جس میں چوری ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ سیلز ٹیکس کی فیک اور فلائنگ انوائسز. اچھا نہیں وہ جو بھی ہے، اگر یہ کام نہیں کرنے ٹائم ہے تو ایک دوسرے سے شاعری سنیں گے. بس یہ شرط ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی سن کے دوسرا بھاگ جائے دفتر اور وہ کہ میرا کلام نہیں سنا. اچھا آپ نے 3400 ارب کا حوالہ دیا ہے تو مجھے یہ کہنے دیں ٹوٹل جو چوری کا یہاں پہ تخمینہ ہے ایف بی آر کا وہ 7000 ارب روپے کا ہے. اللہ اکبر. جی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. ٹیکس ٹارگٹ سے تقریباً 60 to 70% آف دی ٹیکس ٹارگٹ ہو جائے گا. یہ جی بالکل 60 تو ہو ہی جائے گا. 60 بالکل. ہاں تو یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. اچھا دوسری جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کرنی تھی. جی اچھا جلدی کریں، میں نے بھی ایک کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو آرڈیننس ہے جو نیکسٹ کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس کے ایجنڈا کے اوپر ہے. کون سا آرڈیننس؟ وہ بھی بتا بھی تھی. آرڈیننس جو ایف بی آر 2 چیزیں لا رہا ہے. جی جی ابھی تو فائلر اور نان فائلر ہے نا. ایف بی آر ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کی ٹرم لے کے آ رہا ہے. کچھ لوگ جو گاڑی نہیں خرید سکیں گے، کچھ لوگ نئی گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا پلاٹ نہیں خرید سکیں گے. تو وہ یعنی کہ جو لوگ ٹیکس نہیں جمع کروا رہے ان پہ کچھ آپ کنڈیشنز لگا رہے ہیں. ایلیجیبل کون ہوگا، ان ایلیجیبل کون ہوگا. تو یہ ناظرین اچھی چیز ہے ویسے کہ آپ اگر ٹیکس نہیں جمع کروا رہے اور اتنے آپ للے تللے شاہی اخراجات کر رہے ہیں آپ اپنے لیول کے مطابق، تو بھائی ٹیکس بھی پے کریں، ریاست کو مہربانی کریں یار. بالکل. تو اس پہ کچھ کٹس لگانا چاہ رہی ہے ریاست تاکہ ان کو تھوڑا سا نیٹ میں لائے. یہ اچھی چیز ہے. جاتے جاتے میں چینی بھائیوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. چین بھی پاکستان کا دیرینہ دوست ہے سعودی عرب کی طرح، اور ہمیشہ مدد کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ نے بھی شاید سنی ہے وہ خبر، لیکن میں ناظرین کے لیے تھوڑی سی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ خبر. اس کو میں نے تفتیش بھی کر رہا ہوں، تفتیش سے مراد کہ تھوڑا سا مزید اس کو ڈگ آؤٹ کر رہا ہوں، تو وہ معلومات اور ملیں گی تو پیش کریں گے. کراچی سے یہ خبر آئی تھی کہ چائنا کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے مہتاب صاحب، تو انہوں نے ایک لوکل کمپنی سے ایگریمنٹ کیا کچھ ایک دھات ہے کرومیٹکس اس کا کہ یہ وہ انہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس دھات کے بدلے آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ اس کمپنی کے جو مالک ہیں انہوں نے 60 کنٹینرز مٹی اور بجری کے بھر کے بھیج دیے اور ایل سی کلیئر کروا لی، جس پہ جب وہ وہاں پہ کھلی چیزیں تو چائنیز نے کمپلینٹ کی، تو اس کی بنیاد پہ ایف آئی اے جو کرائم کارپوریٹ کرائم سرکل ہے انہوں نے پرچہ درج کیا اور انہیں گرفتار کیا ہوا ہے. یہ خبر ہے. تو یہ ہمارے جو تاجر ہیں یہ ناظرین کر رہے ہیں، جو باہر سے لوگ انویسٹر آتے ہیں، یہ کمپنیز آتی ہیں ان کے ساتھ. چائنیز بڑے ہوشیار لوگ ہیں. اتنی جلدی کیا ہو گیا ان کو؟ کیا ہو گیا تو یار اتنی جلدی دھوکہ کھا گئے. چلیں لیکن یہ انٹرسٹنگ تو ہے نا یار. یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں بھی کچھ آپ کو اس طرح کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو چائنیز یہاں پہ لوکل چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں ان کو یہاں پہ آ کے مختلف طرح کے فراڈس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی یہ ایشو ہے.
تو اس امید ہے ایشو کہ کو یہ جو تھوڑا سارے سا انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور سی پیک اور چائنیز اور یہ اور وہ، تو بھائی یہ ان چیزوں کی طرف بھی دیکھیں خدا را، اور ہمارے پاکستانی لوگ بھی خدا کا خوف کریں یار، ملک کی حالت پہ رحم کریں. اس طریقے سے اگر آپ بیرون ملک کمپنیوں کا اعتماد اٹھا دیں گے. اچھا ایک بات آپ نے کی ہے، ایک مجھے بھی آخری کرنا ہے. آخری پروفیسر چودھری ایس این اقبال صاحب نے ایک بڑا اچھا احسن کام اقبال کیا. چودھری. اچھا ایس این اقبال چودھری، پروفیسر ایس این اقبال چودھری، انہوں نے کل ایک بڑی دھواں دار میٹنگ کی. اور نیو جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جس پہ چائنیز آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ 54 ارب سے زیادہ کی اس کی کاسٹ تھی وہ 90% ان کے شیئرز بھی ہیں سارا تقریباً. وہ ابھی تک اس کی کمرشلائزیشن نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں ابھی ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ یہ سننے میں آیا بھی کچھ، جب تک وہ پورا ڈیولپ ہو کے چیزیں نہیں تیار ہو جاتی. وہ وہی نا، اس کا انہوں نے پوچھا تو انہوں نے 3 سال کا پلان دے دیا اور ابھی تک کخ کا کام کوئی نہیں کیا ہوا. یہ تو چائنیز اس پہ انہوں نے جھاڑا انہیں، اور انہوں نے کہا کہ 3 ہفتوں میں ایک پلان لے کر آئیں. اور اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کنہوں نے جھاڑا؟ ایس این اقبال صاحب نے. کن کو؟ وہ جو سول ایویشن اتھارٹی اوکے اچھا، اور گوادر. منسٹر صاحب نے اچھا کام کیا. اچھا کام، تو میں تعریف کر رہا ہوں نا سر. تو اس پہ انہوں نے خاصی جو ہے وہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا جی 3 ہفتوں میں یہ ریوائز کر کے لائیں. اور کافی ساری الاٹمنٹس ہی جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو نہیں ہوئی ایئرپورٹ کے ایریا کے اندر. ہونا چاہیے. دیکھیں ہم پاکستانی کو تو خوش کر نہیں سکتے، کم از کم چینیوں کو ہی خوش کر لیں. بالکل. تو میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.